اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں خلاصہ قرآن کے حوالے سے آج ہم تیسرے پارے کا ذکر کریں گے۔ پارہ نمبر 3 جو کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس میں 2 سورتوں کی آیات موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی 34 آیات اس میں موجود ہیں اور سورہ آل عمران کی 91 آیات موجود ہیں۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ تصور فضیلت سے آغاز ہو رہا ہے، اور یہ وہ تصور فضیلت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے رسولوں میں سے رسولوں کو فضیلت کا درجہ عطا کیا، اس کا ذکر فرمایا۔ آیت کریمہ تصور دے رہی ہے، پیغام یہ دے رہی ہے کہ رسول بھی برابر نہیں ہوتے، رسول بھی برابر نہیں ہوتے، چاہے جا کے امتی کہاں نبی کے برابری پہ جائے کہ رسول بھی آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ اور اس کا باقاعدہ اللہ رب العزت نے بیان خود قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر بھی فرمایا، اور رسول، انبیاء کی تعداد تقریباً کم و بیش 1.25 پیغمبر گزرے ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے پھر منتخب جو کیے، جن کو اللہ نے کلام عطا کیا، جن کو صحائف عطا فرمائے، ان کو رسول کہا جاتا ہے، صاحب شریعت جن کو بنایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے ترتیب انبیاء میں، ظاہراً تو وہ پہلے نبی ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ترتیب میں دیکھا جائے تو پہلے رسول ہیں، یعنی پہلے نبی کا نام حضرت آدم ہے اور پہلے رسول کا نام حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک جناب اسماعیل علیہ السلام اور ایک جناب اسحاق علیہ السلام۔ اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو ایک وہ ہستی ہے جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ رسالت بھی عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ پاک ان کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، کہ وہ رسول بھی اور نبی دونوں منصب پہ فائز، نبوت اور رسالت دونوں مناصب ان کو ملے ہوئے تھے۔ جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا نبی من الصالحین، اللہ کے صالح انبیاء میں سے۔ پتہ یہ چلا کہ نبوت اور رسالت 2 الگ الگ منصب ہیں، لیکن ایک بات واضح سن لیں کہ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، نبی ہوتا ہے، اور لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہاں رسولوں کا ذکر کیا، تیسرے پارے کے آغاز میں بتا دیا کہ رسول برابر نہیں ہوتے۔ اس کی مثال میں قرآن سے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت بھی تھے، رسول بھی، نبی بھی، ان کے اللہ پاک نے ان کو کتاب بھی عطا فرمائی جس کو تورات کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے آقا علیہ السلام، قرآن مجید میں دونوں ہستیوں کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے تھے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور دوسری طرف میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ یعنی جو دعا کر کے سینہ کھلوائے انہیں کلیم کہتے ہیں، جن کا بغیر دعا کے اللہ سینہ کھول دے انہیں حبیب کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، انتظار کرتے تھے اللہ کا۔ اور آقا علیہ السلام میہانی کے گھر آرام فرمایا، اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے۔ علامہ اقبال یہاں فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ ایک اللہ کا بندہ وہ تھا جو اللہ کا انتظار کرتا تھا، اور ایک اللہ کا بندہ وہ جس کا اللہ خود انتظار کرتا تھا۔ جو خدا کا انتظار کرے اسے کلیم کہتے ہیں، اور جس کا خدا خود انتظار کرے اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تصور فضیلت کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد تیسرے پارے کی خاص بات ہے ایک، اور وہ امپورٹنٹ یہ ہے، بات یہ ہے، امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ اس میں 2 آیات بڑی قابل غور ہیں۔ ایک وہ آیت جو تمام آیات کی سردار ہے، جسے آیت کرسی کہا جاتا ہے، آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ بھی تیسرے پارے میں موجود ہے۔
اور دوسرا قرآن مجید کے اندر سب سے طویل آیت کریمہ، سب سے بڑی آیت مبارکہ، اس کا تعلق بھی تیسرے کے ساتھ پارے کے ساتھ ہے، جس کو آیت مدائنہ یا آیت دین بھی کہتے ہیں، جہاں قرض کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں مختلف واقعات بھی موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دربار نمرود میں کلمہ توحید بلند کرنا، صدائے توحید بلند کرنا، اور آپ کا انقلابی خطاب جو تھا، انقلابی پیغام جو تھا نمرود کے دربار میں دینا، اسے بھی قرآن نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ جب آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو اس نے کہا جی میں بھی دے دیتا ہوں۔ اس بدبخت کا چونکہ مینٹل اپروچ اس کی یہاں تک تھی نا، نمرود کی، اس کا مینٹل لیول یہ تھا، اس نے ایک قیدی کو آزاد کر دیا، ایک کو سزائے موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو یہاں پہ وہ مبہوت ہو گیا اور لاجواب ہو گیا۔ یہاں سے پتہ چلا عقیدہ توحید پر دلائل دینا یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ مناظرہ تھا جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرت کا بھی اظہار جو ذکر یہاں فرمایا۔